واتقوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن کریم عظیم کتاب ہے جو معجزے سے پیغمبر پر نازل ہوئی اور جس کا اعزاز آج تک برقرار ہے. زمانہ کروٹیں پلٹتا رہا، بغاوت کی آندیاں چلتی رہی، زمانے کے ورق بدلتے رہے، یعنی کئی زمانے بدل گئے مگر قرآن نہ بدلا. جو قرآن پیغمبر کے ہاتھ میں معجزہ تھا وہی قرآن آج ہمارے اس گنہگار ہاتھوں پر معجزہ ہے. اللہ نے قرآن میں پیغمبر سے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں سے کہہ دو ہمیں کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے ان کے اہل بیت کی محبت کے، یعنی مولا علی، جناب فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کا احترام کرے، ان کو اپنا سکھائیں. عزادارو، اللہ کے بعد پیغمبر سب سے بزرگ تھے. جب وہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو اپنی قریب آتے ہوئے دیکھتے تھے وہ اپنی عبا اتار کر بچھا دیتے تھے اور جناب فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ پر بیٹھا دیتے تھے. مجلس غور کرنے کا سمے ہے کہ مولا علی جو کعبے میں پیدا ہوئے تھے، جو نبی کے وارث تھے، نبی کے داماد تھے، جب وہ آتے تھے نہ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے نہ اپنی عبا اتار کر بچھاتے تھے. اللہ کے سامنے فاطمہ زہرا کا مرتبہ عظیم ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ فاطمہ زہرا دین کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گی. اللہ اور پیغمبر کی محبت اجر و رسالت مانگ رہی ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، فائدہ مند ہے، مگر لوگوں نے اس کا کس طرح سے جواب دیا. فاطمہ زہرا کے گھر کے سامنے ان کے دروازے پر لکڑیاں اور آگ لائی اور جلا دی. عزادارو، یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر فرشتے سلامی لے کر آتے تھے. وہ لوگوں نے دروازہ کیوں جلایا جبکہ فاطمہ زہرا فریاد کرتی رہی، میرے بیٹے حسنین ہیں، میرے شوہر علی ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، مگر کسی نے نہ توجہ کی. یہاں تک کہ فاطمہ زہرا پر دروازہ جلتا دروازہ پیر کی طاقت سے گرایا گیا. فاطمہ زہرا کے شکم میں جناب حسین کی شہادت ہو گئی اور فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. عزادارو، ان پر کئی مصائب بھی تھے. فاطمہ زہرا نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب وانہا صبت مصائب لیالیہ. عزادارو، اتنی تکلیفوں کے بعد بھی فاطمہ زہرا حسنین کا احترام کر رہی ہے. ان کو نہلایا، ان کے کپڑے دھوئے، ان کے لیے روٹی کا اہتمام کیا. مولا علی جب گھر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ آج تم ساری دنیا کے کاموں میں مصروف ہو. فاطمہ زہرا نے کہا ہاں ابو الحسن، میری شہادت قریب ہے. اگر آپ میرے ماتم میں روئیں گے، ماتم کریں گے تو میرے بچوں کو کون پوچھے گا. عزادارو، فاطمہ زہرا پہل پسلی کے درد سے بے قرار رہتی تھی. گش بے گش آتا تھا. مولا علی ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کر گھر پر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب ام کلثوم اپنے چہرے پر تماچے مار رہی ہے. مولا علی نے سبب پوچھا، کہا بابا نہ پوچھئے، اماں کے حجرے میں جا کر دیکھ لیجئے. اب ایسا لگتا ہے اماں بھی نانا کے بعد ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہے. مولا علی حجرے میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں فاطمہ زہرا اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے بے ہوش ہے. کبھی بے چینی سے اپنا دایاں پیر آگے بڑھاتی ہے، کبھی بے چینی سے اپنا بایاں پیر آگے بڑھاتی ہے. عزادارو، جب یہ مولا علی نے دیکھا تو اپنی عبا اتار کر پھینک دی اور فاطمہ زہرا کے سہانے گئے، ان کے سر کو اپنی گودی میں رکھا اور کہا اے نبی کی بیٹی اٹھو، علی آئے ہیں، مجھ سے باتیں کرو. بار بار کہنے کے بعد بھی کوئی توجہ نہیں. عزادارو، فاطمہ زہرا نے اپنی آنکھیں کھولی، مولا علی کی حالت دیکھ کر رونے لگی اور کہا میری شہادت قریب ہے، میری وصیتیں سن لیجئے. فاطمہ مولا علی نے کہا کہ ابھی تو آپ صرف 18 سال کی ہیں، ابھی آپ کی 75 سال ابھی آپ کے باقی ہیں. فاطمہ زہرا نے کہا
لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری وصیت سنائی کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تیسری وصیت سنائی کہ جن لوگوں نے میرا حق چھینا ہے، مجھے ستایا ہے، وہ لوگ میری میت پر نہ آئے۔ عزادارو، چوتھی وصیت سنائی کہ تم عقد کرنا تو صرف میری خالہ زاد بہنوں سے کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے دو کمسن بچوں کا اچھی طرح سے خیال رکھیں گی۔ عزادارو، پانچویں وصیت سنائی کہ میرے بعد میرے دو بچے بہت غمگین رہیں گے، مجھ سے چھٹ کر بہت روئیں گے، ان کا خیال رکھنا۔ فاطمہ زہرا یہ وصیت کہہ کر انتقال فرما جاتی ہے۔ عزادارو، مولا علی اور ان کی سب سے خاص کنیز فضہ ان کے غسل کا اہتمام کرتی ہے، غسل و کفن کا اہتمام کرتی ہے۔ بنی ہاشم میں کوہرام برپا تھا، مولا علی کا گھر خانہ بن گیا۔ ایک طرف حسنین کا رونا، ایک طرف ام کلثوم کے بہن، ایک طرف مولا علی کی بے چینی، الغرض ایک محشر سا برپا تھا۔ عزادارو، مولا علی نے آواز دی، اے زینب و کلثوم، اے حسنین آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسنین آگے بڑھے، امام حسین نے اپنی ماں کا پیر پکڑ کر کہا، اماں، آپ کا چاہنے والا غلام آیا ہے، ایک بار گلے سے لگا لو، اماں ایک بار گلے سے لگا لو۔ بندے کفن سے دو ہاتھ باہر آئے، دونوں شہزادوں کو گلے سے لگا لیا۔ تبھی بلند سے آواز آئی، اے علی، دونوں بچوں کو ان کی ماں کی قبر سے جدا کرو، فرشتوں میں تلا تم برپا ہے۔ عزاداروں، مولا علی نے دلاسا دیا اور بڑے پیار سے جدا کیا۔ عزاداروں، جب بھی کسی کے ماں باپ کی قبر سے ان کے بیٹوں کو جدا کیا جاتا ہے، بہت پیار سے، بہت احترام سے کیا جاتا ہے، مگر ہائے سکینہ، 3 دن کی بھوکی پیاسی، چہرے پر تماچوں کے نشان، کان سے خون بہ رہا ہے۔ ان کے باپ کا جنازہ ان کے سامنے آیا تو سکینہ نے کہا، بابا، آپ کا جنازہ زخموں سے چور چور ہے، میں کیسے بھلا آپ کے جنازے پر آرام کروں؟ عزادارو، کٹے سر سے آواز آئی، سکینہ، میرے سینے پر آرام کرو۔ شمر نے، یزید نے اس سکینہ کو کیسے تسلی دی؟ کوڑے لے کر آگے بڑھا اور ایسا ظلم کیا جس سے سکینہ اپنے بابا کا جنازہ چھوڑ کر زمین پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ